Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، آج کی اس مبارک محفل میں جس موضوع پر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ موضوع نہایت ہی حیرت انگیز اور افسوسناک ہے، جسے ہم اور آپ ہماری رسوائی کیوں کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، ہماری رسوائی کیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائی، دنیا میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے، چاہے انسان ہو یا حیوان ناطق ہو یا درندے ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، چوپائے ہو، کوئی بھی میرا اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنی رسوائی برداشت کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی رسوائی تو درکنار، آج تو قرآن کریم کی رسوائی ہو رہی ہے، آج تو احادیث نبوی کی رسوائی کی جا رہی ہے، اسلام کی رسوائی ہو رہی ہے، اہل اسلام کی رسوائی کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا کیوں ہوا؟ کبھی ہم اور آپ نے سوچا، کبھی خلوت میں جلوت میں ہم نے فکر کی، کبھی ہم نے دھیان دیا آج قرآن کریم کی رسوائی کیوں کی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کی، اہل اسلام کی رسوائی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، اگر ہمارا ایمان مستحکم ہوتا، ہماری ایمان کی اندر قوت و طاقت ہوتی، تو میرے بھائیوں دنیا کا کوئی بھی سپر طاقت ہمارا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہوتا، دنیا کو کوئی بھی طاقت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔
لیکن ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج ہمارے نبی کا لایا ہوا قرآن کریم کی رسوائی، احادیث کی رسوائی، دین اسلام کی رسوائی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ ہاں، جب ہم کذب و بیانی کو چھوڑیں گے، جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، جب ہم فحاشی کو چھوڑیں گے، جب ہم زناکاری بدکاری کو چھوڑیں گے، جب ہم میرے بھائیوں دوسروں سے جلن، حسد، کینہ، چغلخوری، یہ ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر عمل کریں گے، تب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تب ہمارا ایمان مثل علماء کرام ہوگا، تب ہمارا ایمان مثل تابعین ہوگا، ائمہ مجتہدین ہوگا، تب ہمارا ایمان مثل تابعین ہوگا، تب میرے بھائیو ہمارا ایمان مثل صحابہ کرام ہوگا، تب ہمارا ایمان مثل انبیاء علیہ السلام ہوگا۔ کیا آپ کو جنگ بدر کا واقعہ معلوم نہیں ہے؟ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی میرے بھائیو کتنی تعداد تھی؟ صرف 313، وہ بھی بے سر و سامانی کے ساتھ۔ کسی کے پاس تیر تھا تو تلوار نہیں، تلوار تھا تو خنجر نہیں، کسی کے پاس سواری ہے تو دوسرے کے پاس سواری نہیں، ایک ایک سواری کے اوپر کئی اللہ کے نبی کے صحابہ سوار ہیں، کوئی آدھے دور تک چل کر پیدل چل رہے تو پھر سوار ہو رہے، جو پہلے سے سوار ہوتے تھے وہ اتر کر پیدل کچھ دور چلتے تھے تو دوسرا سوار ہوتے تھے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے، جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو صحابہ کرام میرے بھائیوں فتح و نصرت سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ دنیا کے کافروں کی شکست ہوتی ہے، ان کے پاس ہر چیز کا سامان مہیا تھا، لڑائی کا سامان ان کے پاس تھا، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا، وہ اچھی جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی شکست کھا جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کیوں میرے بھائیو فتح و نصرت سے ہمکنار ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف ایمان کی مضبوطی تھی۔ ان کے دلوں کے اندر ایمان پختہ ہو چکا تھا، ان کے دلوں کے اندر میرے بھائیوں کوئی بھی کھوٹ نہ تھی، کسی کے خلاف ان کے دلوں کے اندر حسد نہیں تھا، جلن نہیں تھا، کینہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام ایک دوسروں کی چغلخوری نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر آج ہم یہ ساری کی ساری چیزوں کو، برائیوں کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو پکا کر لیے تو خدا کی قسم آج پھر ہماری حکومت آ سکتی ہے، ہماری سلطنت آ سکتی ہے، دنیا کے اندر ہماری عزت ہو سکتی ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو میرے بھائیوں ہم پختہ کریں۔ آج دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں میرے بھائیوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہے، ایک جانچ ہے کہ میرا بندہ سدھر جائے۔ جس طرح اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے کا جب امتحان کا ایگزام کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں کے ٹیچر بچے کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، رات کو اٹھ کر وہ کتابوں کو پڑھتا اور دیکھتا ہے، ان کے ٹیچر ان کو مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن جب وہی بچہ رات دن کو ایک کر کے محنتیں کرتا ہے، جب ایگزام ہال میں بیٹھ کر کوسچن کا صحیح آنسر وہ دے دیتا ہے، جب وہ امتحانات میں پاس ہو جاتا ہے،
وہی ٹیچر جو اس سے پہلے ان کو ٹارچر کیا کرتا تھا، وہی ٹیچر ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کو سند دیا جاتا ہے، اس کو ڈگری ملتی ہے، اس کو ترقی دی جاتی ہے، اس کو عہدہ ملتا ہے۔ یہی حال میرا اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ آج جو حالات ہمارے اوپر ہیں یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہم امتحان کے اندر پاس ہو گئے، خدا کی قسم میرے اللہ کے پاس ہماری ایک عزت و شان ہوگی، شان و شوکت ہوگی۔ ہم امتحان میں کھڑے اتریں، ہم اس امتحان کو پاس کریں۔ گھروں میں بیٹھ کر امتحان میرے بھائیوں ہم پاس نہیں کر سکتے۔ 2 دن پہلے ہمارے ایک ساتھی ہمارے محلے کے کہہ رہے تھے، حضرت آپ مکتب کے اوپر بیان کریں، کاش ہمارے وہ مسلمان بھائی جمعہ کے اندر کم سے کم پہلے آ جاتے۔ بیان تو سننے کا دل نہیں ہے، لیکن بکواس اپنی طرف سے ضرور کریں گے۔ کتنا بڑا ہمارا محلہ، 3 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جب بغراتی جس کو سلیمانی کیڑا بولتا ہے، جب اس کو کاٹیں گے تو ضرور امام مؤذن کی برائی کریں گے۔ مسجد میں کیا ہو رہا، نمازوں کے اندر کون سی صورتیں پڑھائی جا رہی، جمعے کے اندر کس ٹاپک پہ کس موضوع پہ بیان ہو رہا، وہ معلوم تو نہیں، اپنے طرف سے ضرور بغراتی کریں گے۔ حضرت نماز میں یہ سورہ پڑھانی سنت ہے۔ میرے بھائی ہم نے بھی 15 سال مدرسے میں لگایا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کس ٹاپک پہ ہمیں بیان کرنا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ تم پہلے آؤ تو صحیح، آنے کو تیار نہیں، بکواس ضرور کریں گے۔ گھر میں بیٹھے ہوں گے، جب خطبہ شروع ہوگا تب وضو کر کے مسجد کے اندر حضرت تشریف لائیں گے۔ بہرحال جب ہمارے مسلمان اتنی بے غفلتی کریں گے تو ہمارا میرے بھائیو دنیا کے اندر برا حال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میرا اللہ اس آیت کے اندر فرماتا ہے، اے مسلمانوں میرے بندو تم ہی سربلند رہو گے۔ میرا اللہ میرے بھائیوں ہماری شان و شوکت کی بشارت دے رہا، میرا اللہ نے ہمیں سند دے دی ہے، اے مسلمانوں تم ہی سربلند رہو گے، دنیا کے اندر تمہاری ہی عزت ہوگی۔ جب میرے بھائی اللہ نے ہمیں سند دے دیا، اللہ نے جب ہمیں ڈگری دے دی، تو پھر آج ہمارا برا حال کیوں ہے؟ اس کا الٹا ہمیں دیکھنے کو کیوں ملتا ہے؟ میرے بھائیو اسی آیت کے اندر آگے میرا اللہ شرط لگا دیا ہے، اے مسلمانوں تم ہی سربلند رہو گے، کب؟ ان کنتم مومنین، اگرچہ تم سچے پکے مومن رہو۔ میرے بھائیو ہم اپنے دلوں کے اندر دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، ہمارا حال تو آج یہ ہے کہ نماز دکان کی مصروفیات میں ختم، ذکر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ٹی وی دیکھنے میں ختم، صدقات فلمیں دیکھنے میں ختم، زکوٰۃ سگریٹ اور پان میں ختم، حج ریاکاری میں ختم۔ آج جو حج میرے بھائی کرتے ہیں، ایسے حاجیوں کے اوپر مجھے تو شرم آتی ہے، وہ حج نہیں کرتے، وہ تو دکھلاوے کے لیے حج جا کے کرتے ہیں، چاہے ان کو لقب مل جائے، ایک ان کو ٹائٹل مل جائے حاجی کا۔ چند دن میں نے پہلے دیکھا حج کے لیے گئے ہوئے ہیں میرے مسلمان بھائی، میرے نبی کا دیار، میرا اللہ کا محترم گھر، جس گھر میں 1 رکعت پڑھنا 1 لاکھ سے زیادہ ثواب ہے، 1 لاکھ زیادہ رکعت پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی سنا ہے، دیکھا بھی ہے، اسی گاؤں کے ہیں، وہاں جا کے صرف ویڈیو کال پہ جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو اتنا محترم جگہ پہ گئے ہوئے ہو، آپ کو تو چاہیے ہر وقت
نبی کا دیدار کرتے، آپ کو تو چاہیے اللہ کے گھر میں موجود تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا، نماز زیادہ پڑھتے، طواف زیادہ کرتے، زیادہ اعمال کرتے، لیکن ویڈیو کال، فوٹو، ہر کسی کو ویڈیو کال کر کے وہاں کا نظارہ دکھا رہے۔ میرے بھائی آپ حج کرنے گئے نہیں، کیا کرنے گئے؟ آج لوگ حج بھی جاتے، وہاں بھی ان کو سیلفی لینے سے فرصت نہیں۔ یہ حج میرے بھائی قابل قبول نہیں ہے۔ میرا اللہ کیا فرماتا؟ میرا اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ میرے دربار میں آیا ہے اور کون ویڈیو کال اور سیلفی لینے کے لیے آیا ہے۔ اور وہ وہاں سے آئے بھی ہیں، جب بھی آپ ان کے پاس بیٹھے کچھ بھی آپ بولے وہ فوراً وہاں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ میں نبی نے یہ قیامت کی نشانی بتلائی ہے۔ میں نبی کی حدیث ہے، لوگ عبادت بھی کریں گے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کریں گے۔ ایسے حج کرنے سے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے اکابر کو دیکھو کس طرح سے وہ حج کیا کرتے تھے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے اکثر وہ رویا کرتے تھے۔ جب وہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تو کئی کلومیٹر پہلے ہی اپنے جوتے کو اتار دیتے تھے۔ اب تو میرے بھائی بہت زیادہ سہولت ہے، پیدل سفر ہوتا تھا، پتھر تھا، کنکر تھا۔ ان کے چاہنے والے ان کے مرید کہتے حضرت یہاں سے مدینہ تو بہت دور ہے، آپ ابھی ہی جوتا اتار دیے، خدا را آپ جوتا پہن لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں میں پتھر کنکر گڑ جائے، خون نکل آئے گا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے میرے بھائیوں، میں اپنے نبی کی بہت عزت کرتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا بستی ہے، میرے نبی کا گاؤں ہے، معلوم نہیں کس جگہ پر اللہ کے نبی کا مبارک پاؤں پڑا ہو اور قاسم نانوتوی کا ناپاک جوتا اس جگہ پر پڑ جائے، یہ تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ میرا دل نہیں چاہتا۔ یہ تھا میرے بھائی ان کا حج۔ ان کے بارے میں آتا جب وہ حج کو گئے، پہلے تو یہ جہاز نہیں تھا، پانی کا جہاز چلا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ان کو تراویح پڑھنی تھی، کوئی ساتھ میں حافظ نہیں، مولانا قاسم نانوتوی حافظ نہیں تھے، تراویح کا ٹائم آ گیا، رمضان کا مہینہ، کون قرآن کریم سنائے؟ کتابوں کے اندر آتا ہے ان کو اتنی قرآن کریم سے محبت تھی، ان کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دن میں قرآن کریم پڑھتے اور عشاء کے بعد تراویح میں اس جز کو سنا دیا کرتے تھے۔ 30 دن کے اندر مولانا قاسم نانوتوی کبھی بھی قرآن یاد نہیں کیا، لیکن اس سفر میں، حج کے سفر میں، پانی کے جہاز کے اوپر 30 دن کے اندر رمضان المبارک ختم ہوتے ہوتے وہ قرآن کریم کے حافظ بن گئے۔ یہ تھا میرے بھائی حج کا تڑپ، میرے نبی کا دیدار، اللہ کے نبی سے محبت۔ یہ نہیں وہاں جا کے صرف موبائل میں فوٹو ہی کھینچتے رہے۔ اگر آپ کو فوٹو ہی کھینچنا تھا تو انڈیا تو کافی تھا، اچھے جا کے سین دوسری جگہ پہ جا کے کھینچو، وہ تو میرے بھائی عبادت کی جگہ ہے۔ میرے بھائی اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں۔ میرا اللہ اس آیت کے اندر فرماتا ہے لوگوں تم ہی دنیا کے اندر سر بلند رہو گے اگرچہ تم سچے پکے مومن بنے رہو۔ ہاں صحابہ کرام کے اوپر بھی حالات آئے لیکن انہوں نے پیچھے نہیں ہٹا، وہ ڈٹ کر مقابلہ کیے۔ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا آج ان کا دنیا کے اندر نام لینے والا بھی باقی نہیں، لیکن صحابہ کرام کا نام نہیں بلکہ ان کے نام پہ مر مٹنے والے کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ یہ دنیا تو میرے بھائی اور اس دنیا کے اندر حالات آتے رہتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے مسلمانوں کو دیکھنے کو ملتا ہے نماز پڑھتے رہتے لیکن کچھ
ان کے اوپر تکالیف آ جاتی ہے تو نماز غائب، جو نیکی کیا کرتے تھے، اعمال کیا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نبی نے تو فرما کر چلے گئے، میرے نبی نے تو فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اور مسلمانوں جو قید خانے میں ہوتا ہے اس کو کٹائی لگتی ہے، پسائی کی ہوتی ہے، تکلیف ان کو دیا جاتا ہے قید خانے کے اندر، لیکن جب وہ برداشت کرتا ہے جتنے سال کی ان کی قید کے اندر ان کو سزائے بھگتنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سزا بھگت کر جب نکلتا ہے تو ان کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کے اندر مصیبت کے اوپر صبر کر لیے تو میرے بھائیو آخرت میں ہمارے لیے تو جنت النعیم ہے، ہمارے لیے حوریں ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں جو اللہ کا میرے بھائیو ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت خوبصورت سا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی، بڑھاپے کے عمر کو پہنچ گئے۔ اللہ کے چہیتے بندے ولی تھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ان کے آنکھوں کے سامنے سے گزرا اللہ کے نبی کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو شخص دنیا کے اندر شادی نہیں کرتا اللہ کے لیے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی لڑکیوں سے اس کا شادی کرا کر جوڑا بنا کر اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ جب ان کے سامنے سے اللہ کے نبی کی یہ باتیں گزری ان کے دل کے اندر تڑپ ہوا، اور رات کو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے جو دنیا کے اندر شادی نہیں کرتا کل قیامت کے دن اللہ اس کی شادی جنت میں دنیا کے نیک عورتوں سے کرائے گا۔ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں دیکھوں وہ دنیا کی اتنی محترم خاتون کون ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہو۔ پہلی دن دعا کرتے قبول نہیں ہوتی، دوسرے دن دعا کرتے ہیں پھر بھی قبول نہیں، تیسرے دن پھر دعا کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ آواز آتی ہے اے میرا فلاں بندہ جو تیرا جنت میں ساتھی ہوگا اس کا نام میمونہ بن ولید ہے، میمونہ بن ولید ہے اور وہ حبشہ کی رہنے والی ہے۔ اس کا چہرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، وہ کالی کلوٹی تھی۔ وہ دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے، سواری پر سوار ہوتے، ان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتا ہے جو جنت میں میری بیوی بنے گی میں اس کو جا کر اس سے ملاقاتیں کروں۔ سواری پر سوار ہوتا، حبشہ جاتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بستی، سواری پر سوار ہو کے حبشہ پہنچتے، اللہ کے چہیتے یہ ولی تھے، ان کا نام بہت مشہور تھا، وہاں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن زید پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اس گاؤں کے اندر کوئی خاتون میمونہ بن ولید کے نام کی ہے؟ تو ان کے جو لوگ تھے جنہوں نے ان کا اکرام کیا تھا یا اللہ کے ولی عبداللہ بن زید کی، تو لوگ کہتے ہیں ہاں میمونہ بن ولید تو ہے، لیکن اللہ کے بندے آپ اس کی کیا ضرورت، وہ تو پاگل سی ہے، دیوانی ہے، بچے اس کو پتھر مارا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا ہے اجرت لے کر۔ ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ والے ہوتے ہیں لوگ ان کو پتھر ہی مارا کرتے ہیں، لوگ ان کو پاگل ہی کہا کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ لوگ ہماری بکریوں کو آج چرانے کے لیے وہ جنگل میں گئی ہے،
آپ عصر تک ان کا انتظار کر لیں، آپ عصر میں ان سے مل لیں۔ ان کے دلوں کے اندر ملنے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کدھر گئی؟ وہ لوگ کہتے ہیں خوفار جنگل ہے، بھیانک جنگل ہے، وہ جنگل میں آپ نہ جائیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ وہ کہتے ہیں نہیں میں ضرور جاؤں گا۔ وہ اللہ کا ولی سواری پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل دیتے ہیں۔ واقعی میرے بھائیوں وہ جنگل بہت ہی خطرناک تھا۔ کتابوں کے اندر تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کوئی بھی ان کا قدم ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی جانور کے اوپر اپنا قدم نہ رکھتے تھے، کبھی سانپ کبھی بچھو۔ تو اللہ کے چہیتے تھے میرے بھائیوں کو کیا تھا؟ وہ جاتے ہیں جب جنگل کے اندر داخل ہوتے تو وہ دو چیز حیرت انگیز دو چیز وہ دیکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ بکری وہ چرا رہی تھی لیکن بکری خود بخود چل رہی تھی، اور اللہ کی یہ ولیہ میمونہ بن ولید وہاں جنگل کے اندر مصلے بچھا کر نماز میں مشغول تھی۔ ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے، بکری کی تو فطرت ہے وہ ایک جگہ نہیں چرتی، آخرکار اس بکری کو چرا بن رہا ہے، یہ تو نماز میں نوافل میں مشغول ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے، وہ بکری کی طرف جاتے ہیں تو حیرت انگیز دوسری چیز دیکھتے ہیں۔ شیر جو ہوا کرتا ہے جو بکری کا دشمن ہے، وہ شیر بکریوں کو چرا رہا ہے۔ جب کوئی بکری چڑھتے چڑھتے دوسری طرف چلی جاتی تھی، وہ شیر اس کو پکڑ کر اس کی جگہ کھڑا کر دیتا تھا، اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ شیر بکری کو چرا رہا تھا۔ وہ اللہ کی بندے نماز پوری کرتے ہیں اور عبداللہ بن زید کا نام لے کر پکارتی ہیں تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں اللہ کی بندے آج سے پہلے تو میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں، تو نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، آخرکار میرا نام تجھے کیسے پتا ہوا؟ تو اللہ کی بندی کہتے ہیں اے عبداللہ بن زید جس اللہ نے تجھے میرے بارے میں بتایا، جس اللہ نے جس رات میں تجھے میرے بارے میں تیرا اللہ نے بتایا، اسی رات میرا اللہ نے مجھے بھی تیرے بارے میں بتا دیا۔ اور دوسری بات وہ پوچھتے ہیں اللہ کی بندی مجھے یہ تو بتا، بکری کا تو شیر دشمن ہوا کرتا ہے، اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو گھوڑا کھائے گا کیا؟ اگر انسان اناج سے دوستی کر لے انسان کھائے گا کیا؟ شیر کا تو بکری چارہ ہے، اس کی غذا ہے، شیر بکریوں کو چارہ رہا تو شیر کھائے گا کیا ماجرا؟ تو اللہ کی بندی کہتے ہیں اللہ کے بندے جس رات یا جس دن میں نے اللہ سے صلح کی تھی اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیر نے بھی صلح کر لیا تھا۔ اس دن سے آج تک یہ شیر بکری کو اپنا منہ تک نہیں لگاتا، یہ شیر خود بکریوں کو چراتا ہے اور میں اسی طرح جنگل میں نماز پڑھتی رہتی ہوں۔ اندازہ کرو میرے بھائیوں ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ سے انہوں نے دعائیں کی یا اللہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ اللہ نے دعا قبول کر کے اس عورت سے ان کو ملوا بھی دیا۔ خدا میرے بھائیوں اپنے ایمان کو ایمان کی مضبوط کریں، ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کو مضبوط کریں۔ جو آج دنیا کے اندر حالات آتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، جو آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس سے ہمیں متوجہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف، یہاں تک کہ میرا اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اے لوگ میرے بندو کیا تم دیکھتے نہیں سال کا کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں میں یعنی اللہ دنیا کے اندر بلائے مصیبتیں نازل نہ کرتے ہو۔ کیوں؟ مرتن او مرتین، ایک یا دو بار، کیوں؟ تاکہ بندے توبہ کریں، لیکن پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے ہو، پھر بھی تم کچھ مصیبتوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ میرے بندو جو آج تم میرے خلاف میرے سے بغاوت کر رہے ہو، میں نے تم کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جب میں پکڑنے پہ آ جاؤں گا پھر تم دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی اور تمہاری جگہ میں دوسری قوم کو
دکھا دوں گا جیسا کہ میں نے ہمیشہ کیا وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم. میرے بھائیو ہم شروع سے نہیں ہیں, ہمارے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری ہیں, انہوں نے اللہ سے بغاوت کی, اللہ نے ان کو مٹا دیا, ہٹا دیا, ختم کر دیا, اسی کی جگہ پر دوسری قوموں کو لایا. قوم عاد گیا, قوم شعیب گیا, قوم ثمود گیا, قوم لوط گیا, بہت ساری قوموں کو اللہ نے دنیا میں اٹھا اٹھا کر پٹک کر ختم کر دیا. کسی کو پر آگ کی بارش, پتھر کی بارش, زمین پھٹا, زمین کا زلزلہ مٹا دیا. میں اللہ کہتا ہے میرے بندو اگر تم بھی نہیں سدھرے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوموں کو کھڑا کر کے میں اس سے اپنا کام لے لوں گا. تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم نہیں سدھرے. میرے بھائیو اللہ کی طرف ہم رجوع کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں, گناہوں سے توبہ کریں, مسجد میں آنے کی پابندی کریں, نمازوں کی پابندی کریں, بغض و کینہ کو ختم کریں, چغل خوری جیسی بیماری کو اپنے دلوں سے اندر سے نکالیں. دوسروں سے جلنا, حسد کرنا, یہ چھوٹی چھوٹی ہمیں برائی دیکھنے کو نظر آتی ہے لیکن بہت بڑی, میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں نبی نے فرمایا اگر کسی کے خلاف کوئی حسد کرتا ہے, شب برات, شب قدر جو اتنا مبارک رات ہے, اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بھی اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. ہمیں دیکھنے کو چھوٹا نظر آتا ہے, ہم دوسرے کی چغل خوری کریں گے تو لگائیں گے, جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا, گناہ ملے گا. میرے بھائی دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا ہے. جب تک ہم توبہ نہ کریں تو ہماری معافی نہیں ہے. خدا میرے بھائیوں چھوٹی سی باتوں پر, مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.